الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے پیلسٹائن از پاکستان، فلسطین ہی پاکستان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 3 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 17 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جب سے یہ مقبوضہ فلسطین کی جنگ پھر سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہے اور وہاں پہ ہونے والے حالات و واقعات نے دنیا بھر کے لوگوں کو بے چین کیا ہے، خواہ بدھ مت مذہب کے لوگ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، سب بے چین ہیں، سب پریشان ہیں، اور دنیا کی عوام کی کثیر تعداد، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں، بلینز، اربوں لوگ، یہ الف رے بے والے عرب ہیں، آئین رے بے والوں کی بات بعد میں کی جائے گی۔ تو اربوں لوگ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں اور صہیونی حاکموں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ان حالات میں دنیا کے اس سطح پر، روئے زمین پر جو نام نہاد اسلامی ممالک موجود ہیں، ان میں سے جو ایک واحد ایٹمی طاقت ہے یعنی پاکستان، تو اس پاکستان کے نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم انوار الحق نے 15 دسمبر کے اخبارات کی ایک خبر کے مطابق ARY چینل کو وسیم بادامی نامی شخص کو ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے مختلف باتیں کیں، اور ایک ان کا نقطہ یہ تھا کہ قائد اعظم کی بات سے انکار کفر نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم نہ رسول ہیں اور نہ نبی ہیں۔ اور بھی انہوں نے کچھ نکات بیان کیے، اور پھر انہوں نے اپنے ہی پاکستانیوں سے یہ سوال پوچھا کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے، کوئی تجویز ہے تو بتائیں۔ تو انوار الحق کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہ حقیر اپنے آپ کو فی سبیل اللہ اس بات کے لیے پیش کرتا ہے کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں مسئلہ فلسطین کا حل موجود ہے، اور اس پروگرام کا عنوان یہی اس کا حل ہے، پیلسٹائن از پاکستان۔ اب چونکہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور 3000 سال سے زیادہ کی یہ لمبی داستان ہے، اس لیے 3 منٹ میں اس کو سمیٹا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات انوار الحق کو بھی پتہ ہے، انوار الحق کو بٹھانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ 3 منٹ میں ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ شاید 30 منٹ میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صبر و تحمل سے اور اللہ و رسول سے وفاداری کے انداز میں قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا، حدیث پاک کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر یہود و نصارہ کی کتب میں سے عالمی حالات و واقعات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ حقیر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مدد سے یہ ثابت کرے گا کہ قرآن و حدیث میں مسئلہ فلسطین کا حل موجود ہے، اور یہ انوار الحق اینڈ ٹیم کو چیلنج ہے کہ آؤ اس حقیر کی خدمات سے فائدہ لو اور وہ کام کرو جس کام کی تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ کام نہ کرو کہ جس سے مسلمانوں کو تمہارے بیانات سن کر تکلیف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے۔ تو ہم انوار الحق کی ٹیم کو جواب دینے کے لیے سب سے پہلے جو بات عرض کرتے ہیں وہ انہی کے بیان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے بیان کی نفی کرنا، انکار کرنا کفر نہیں ہے، ایگریڈ، مانتے ہیں، لیکن اللہ و رسول کے بیانات کی نفی کرنا یہ تو کفر ہے۔ یہ تو انوار الحق اینڈ ٹیم مانتے ہیں نا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار بھی کفر کہلاتا ہے۔ اب اس کفر کی آگے مزید کیا قسمیں ہیں اور کیا کیا احکامات ہیں، ابھی ہم بیسک ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں
کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، اور یہ حقیر انشاءاللہ ایک نہیں، دو نہیں، کثیر آیات آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ آیات پیش کرنے سے پہلے عالمی حالات و واقعات دیکھیں کہ دسمبر کے اس ویک میں انوار الحق نے یہ بیان دیا کہ جی ہم فلسطین اور اسرائیل دو ریاستی فارمولے کی بات کرتے ہیں، اور 1967 کے بارڈر کی بات کرتے ہیں کہ ایک ریاست فلسطین ہو جائے اور ایک ریاست اسرائیل ہو جائے۔ تو اس دو ریاستی حل کے لیے، ٹو اسٹیٹ سلوشن کے لیے انوار الحق نے بھی یہ بیان دیا، اور ہمارے اتنے معزز، سمجھدار اور جناب تجربہ کار سفیر منیر اکرم صاحب جو وہاں پہ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے عرصے میں بڑی شاندار تقریریں کرتے رہے ہیں، اس مرتبہ انہوں نے بھی، منیر اکرم نے بھی پاکستانی دباؤ میں، پاکستانی حکومت کی دباؤ میں، عوام کے دباؤ میں نہیں، حکومت کے دباؤ میں، انہوں نے بھی 1967 کے بارڈر کی بات کی ہے، یعنی دو ریاستی حل کی بات کی ہے۔ تو اب پاکستان جیسی ایٹمی طاقت ہو، یا مصر ہو، یا ترکی ہو، یا دیگر مسلمان حکمران ہوں، ان کے حکمرانوں کے جو موقف ہیں وہ قرآن و حدیث سے متضاد ہیں۔ کیسے ہیں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن قرآن کی بات سے پہلے آپ ان سب مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک خاتون کا جواب سنیے۔ اسرائیل کی موجودہ سفیر جو انگلینڈ میں سفیر ہیں وہ ایک خاتون ہے، اور اس خاتون کا نام ہے TZIPI زپی HOTOVELY ہوٹوویلی۔ تو زپی ہوٹوویلی ایک خاتون ہے جو اسرائیل کی طرف سے برطانیہ کے اندر سفیر ہے، اور اس سفیر خاتون نے یہ کھل کر کے بیان دیا ہے اسرائیلی حکومت کی طرف سے کہ ایبسولیوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو، یعنی اوسلو ایکارڈ کے اس تماشے سے جو ڈرامہ شروع ہوا تھا، جو بل کلنٹن نے اسحاق رابن نامی اسرائیلی یعنی حکمران، اور ادھر سے PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے یاسر عرفات کے ہاتھ ملوا کے اوسلو میں جو اکارڈ کروایا تھا، اور ٹو اسٹیٹ سلوشن کا جو یہ دجل شروع کیا تھا، وہ دجل اب 2023 میں آ کے انہوں نے ٹھپ کر دیا۔ اور زپی ہوٹوویلی کے اس بیان کے اوپر برطانیہ کے اس وقت موجودہ ہندو وزیر اعظم رشی سونک نے بھی سخت تبصرہ کیا ہے، اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون جو ظاہری طور پہ عیسائی ہیں لیکن ان کا فیملی بیک گراؤنڈ یہودی ہے، تو اس ڈیوڈ کیمرون نے بھی اسرائیلی سفیر کے بیان پر سخت تبصرہ کیا ہے۔ یعنی آپ اس بات کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ ہمارے سارے مسلمان حکمران، ایٹمی طاقت کے حکمران، انوار الحق اینڈ ٹیم سمیت یہ بات کر رہے ہیں ٹو اسٹیٹ سلوشن کی، اور ود ان دا سیم ویک اسرائیلی سفیر کی وہ جو خاتون ہے، اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب کوئی ٹو اسٹیٹ سلوشن نہیں ہے، اب وہ صرف ون اسٹیٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا سلوشن ظاہر ہے وہ صرف یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور یہ یہودی ریاست ان کے اپنے تورات اور انجیل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اب ظاہر ہے یہ طویل موضوع ہے، لیکن ابھی پہلا جواب یہ ہے کہ سب مسلمان حکمران ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات کر رہے ہیں، اور اسرائیل اینڈ کمپنی نے ٹو اسٹیٹ سلوشن کے لیے ایبسولیوٹلی ریجیکٹ کا فارمولہ سنا دیا ہے۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ یہ کہ اگر ہمارے اس ایٹمی طاقت کے حکمرانوں کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ جی وہاں پہ یہودیوں کا حق ان کو ملنا چاہیے، تو پہلی بات یہ کہ وہ یہودی وہاں پہ مسجد الاقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کر کے سلیمان علیہ السلام کا نام یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے بنانا کیا چاہتے ہیں؟ مندر، ایک ٹیمپل۔ تو یہودیوں سے بھی
اور یہودیوں کے علاوہ مسلمان نام نہاد مسلمان حکمرانوں سے بھی یہ سوال ہے کہ یہودیوں کے ہاں آپ عبادت گاہوں کے لفظ سنتے چلے جائیں، پوری لسٹ ہے۔ سیناگوگ ان کے ہاں لفظ موجود ہے، SHUL شول لفظ ان کے ہاں موجود ہے، YESHIVA یشوا لفظ ان کے ہاں موجود ہے، بیت مدراش ان کے ہاں موجود ہے، گریٹ بیت الدین یعنی جیسے عربی میں ہے بیت الدین، ٹھیک ہے، گریٹ BETDIN گریٹ بیت الدین یہ لفظ ان کے ہاں موجود ہے، MIKVEH مکوہ یہ لفظ بھی ان کے ہاں موجود ہے، SHTIEBEL شٹیبل، شٹیبل پڑھ لیں، شٹیبل پڑھ لیں، یہ لفظ بھی ان کے ہاں موجود ہے، سینہیڈرن ان کے ہاں یہ لفظ بھی موجود ہے۔ تو اب آپ ذرا کاؤنٹ کریں، سیناگوگ 1، شول 2، یشوا 3، بیت مدراش 4، گریٹ بیت الدین 5، مکوے 6، شٹیبل 7، سینہیڈرن 8۔ جب عبادت گاہوں کے لحاظ سے ان کے ہاں 8 لفظ موجود ہیں تو وہ 8 لفظ چھوڑ کے صرف ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں دراصل توحید کا لبادہ اوڑھ کے اندر ان کے ہاں مشرک چھپے ہوئے ہیں، اور ان کا شرک انشاءاللہ ان کی کتابوں سے اور قرآن پاک سے ثابت کیا جائے گا، اور یہ حقیر اب تک اس پہ کئی پروگرام عرض کر چکا ہے۔ یعنی کہ وہ 8 عبادت گاہوں کے لفظ چھوڑ کے ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے یہودیوں کے لیے بھی اور انوار الحق اینڈ ٹیم کے لیے بھی، سب مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی۔ چلیے اور آگے آ جائیں۔ قائد اعظم کی بات کا انکار کفر نہیں ہے، مان لیا، ایگریڈ، لیکن اللہ و رسول کی بات کا انکار تو کفر ہے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہر جو بندہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ ایمان لانے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، وہ یہ مانتا ہے کہ تورات میں تبدیلی کی گئی تو انجیل نازل ہوئی، انجیل میں تبدیلی کی گئی تو قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن کا نزول بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلی الہامی کتابوں میں تحریف و تبدیلی کر دی گئی تھی، اور یہ بات ہر مسلمان مانتا ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں میں پائے جانے والے مسلمان، قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کا ثبوت، قرآن کا وجود بذات خود یہ دلیل ہے، ثبوت ہے کہ پچھلی الہامی کتابیں بدل دی گئی تھیں۔ تو جب پچھلی الہامی کتابیں بدل دی گئی تھیں تو ان بدلنے والے لوگوں کو، یعنی وہ ٹھیک ہے کہ ہر ایک یہودی، ہر ایک عیسائی اس گناہ میں مجرم نہیں تھا، وہ چند ایک تھے، وہ چند عالم دین تھے، چند جج تھے، چند حکمران تھے جنہوں نے مل کر کے وہ پرانی کتابوں میں تحریف و تبدیلی کی تھی۔ اس کا ثبوت یہودیوں کی کتابوں سے اور قرآن پاک سے پہلے بھی پیش کیا جا چکا، اس حقیر کی طرف سے مزید بھی عرض کر دیا جائے گا، لیکن ابھی سمپل سادہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ پچھلی الہامی کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی تھی، تو جنہوں نے تبدیلی کی وہ آج اس مسجد الاقصیٰ جیسی اہم عبادت گاہ کے وارث اور مالک اور منتظم کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی بات کہ انوار الحق جیسے حاکموں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کی تیسری سورت، سورہ آل عمران، آیت نمبر 19 میں بھی بڑے راز و نیاز ہیں، اور 19 میں بھی بڑے راز و نیاز ہیں۔ ابھی ہم 3 پہ بات نہیں کریں گے، 19 پہ بات نہیں کریں گے، لیکن تیسری سورت کی 19ویں آیت پہ بات کریں گے۔ وہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ بے شک اس روئے زمین پہ ہندو ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، یہودی، عیسائی، بدھ مت، سکھ وغیرہ وغیرہ، لیکن
یہ دنیا کے دین ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اللہ کے ہاں یہودیت کوئی دین نہیں ہے۔ یہ ہے انوار الحق کے لیے پہلا جواب۔ اور اسی آیت کے آخری حصے میں یہ بیان ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، یکفر کفر کا ذکر ہے، تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تھا تیسری سورت کی 19ویں آیت کا پہلا حوالہ کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، یہودیت اللہ کے ہاں کوئی دین نہیں ہے۔ دوسرا جواب، دوسری آیت کہ ہمارے یہ سب مسلمان حکمران ٹو اسٹیٹ سلوشن کا دھوکہ اور دجل دے رہے ہیں اپنی اپنی قوموں کو، اس کا ایک جواب تو اسرائیلی خاتون سفیر نے دے دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہو 1967 کے بارڈر کی، تو اسرائیل تو بنا تھا 1948 میں، سب مسلمان حکمران اور امریکہ اور اسرائیل یہ خود 1948 کے بارڈر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بنا تھا 1948 میں، تو 1948 کی بات کرو، 1967 کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی معاہدے بھی دھوکہ ہیں صرف۔ تو اب ابراہیمی معاہدوں کے دھوکہ ہونے کے لیے قرآن پاک کی دلیل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تیسری سورت 67 نمبر آیت، کیونکہ یہ 67 کے بارڈر کی بات کرتے ہیں۔ 67 نمبر آیت سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو انوار الحق کے لیے سب سے پہلی آیت پیش کی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، پھر یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67، تیسری سورت 67 نمبر آیت۔ 3 ہے جی ٹرائی اینگل، 3 کونے والی، ٹھیک ہے، اور اس مثلث میں ایک آنکھ کے دجل والا نشان امریکہ کے $1 کے نوٹ پہ ہے، اور امریکی اشاروں پہ ناچنے والے یہ سب حکمران پھر سے سن لیں کہ قرآن پاک کی تیسری سورت کی 67 نمبر آیت میں یہ بیان ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ مسلمان تھے۔ لہٰذا ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ خطہ، یہ الارض المقدسہ، یہ پاکستان ہے، پیلسٹائن از پاکستان، کیونکہ قرآن میں الارض المقدسہ کا ذکر ہے، اور اس کا ترجمہ فارسی اور اردو میں بنتا ہے پاک زمین، یعنی پاکستان۔ گویا کہ یہاں پہ یہ سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں جس خطے کے حصے بکھرے کر کے پاکستان بنایا گیا، یہ تو برطانیہ اور مختلف اس دور کے حالات و واقعات کا نتیجہ تھا، یہ لوگوں کا بنایا ہوا پاکستان ہے۔ اور اگر لوگوں کا بنایا ہوا پاکستان آپ ایک طرف رکھ لیں تو اصل پاکستان کون سا ہے؟ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اللہ و رسول کی طرف سے الارض المقدسہ کا ذکر یروشلم کے حوالے سے ہے، مسجد الاقصیٰ اور اس کے قرب و جوار کے حوالے سے ہے۔ تو وہ پاک سرزمین، وہ الارض المقدسہ، وہی پاکستان ہے۔ اسی لیے اس پروگرام کا نام پیلسٹائن از پاکستان ہے۔ یہ تھا آج کا پہلا پروگرام، اور ابھی صرف قرآن پاک کی 2 آیات کا حوالہ پیش کیا گیا، ابھی کثیر آیات باقی ہیں، اور انشاءاللہ قدم قدم ہم یہ سب حقائق انوار الحق کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ انوار الحق اور اس کی ٹیم دوبارہ سے ان حقائق پر غور کر لے، سوچ لے کہ جس سرزمین کو اللہ الارض المقدسہ قرار دے وہی پاکستان ہے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔